خدا تمہارے بارے صدر اسلام مسجد نبوی شخص آیا، غریب سا تھا، لباس اچھا نہیں تھا. ایک شخص عرب جو کا لباس اچھا تھا، پیسے والا تھا، بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے لباس کو سمیٹا، وہ آ کے بیٹھا. رسول خدا نے دیکھ لیا، اس کو بھی محسوس ہو گیا کہ غلطی ہو گئی. کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنی آدھی جائیداد کو اس کو دیتا ہوں. یہ جو شخص آگے بیٹھا ہے وہ کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ مجھے آدھی جائیداد نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ کل کو میں بھی اس جیسا ہو جاؤں، میں بھی اس جیسا. عزیزان محترم، مال کی فراوانی مت مانگا کرے، مال میں برکت مانگا کرے. لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے لیکن گھر نہیں ہے، گھر والوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے. ایسے مال کا کیا کریں گے جس سے اللہ کو سجدہ نہ کرے آدمی؟ ایسے کھانوں کا کیا کریں گے؟ دنیا کے بہترین کھانے، لذیذ کھانے کھا رہے ہیں لیکن کھانوں کے بعد وہ انرجی عبادت کی بجائے گناہ میں صرف ہو رہی ہو. ہر کھانا ایسا ہی ہے نا کہ جو میں کھاؤں بسم اللہ کیوں پڑھ کے کھانا ہے آپ نے؟ کیوں؟ تاکہ یہ کھانا جب میرے بدن میں جائے تو اس کی جو انرجی آئے میں قیام اور قعود کروں. عزیزان تو زندگی دیکھیں، یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں یہ تو ویسی پلک چھپکو اور ختم. القاریات القاریات ہے، یہ تو اڑ جائے گا روئی کی گالوں کی طرح. یہ ساری داستان کچھ بھی نہیں رہنے والا. وہی رہ جائے گا جو اللہ کے لیے ہوگا، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، چاہے وہ 1 کروڑ ہو، چاہے وہ 1 قدم ہو جو خدا کے لیے چلا گیا ہو، چاہے وہ ایک محبت کا جملہ ہو خدا کے لیے، چاہے کسی مومن کو مسکرا کے دیکھا ہو. یہ سب رہ جائے گا، باقی سب ختم ہو جائے گا. آیت اللہ شمس الدین یا اور لوگوں نے بھی بہرحال اس واقعے کو بیان کیا. میں پہلے محرم میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں کہ شخص عالم دین تھا اور 40 دن کا نیت کی کہ میں 40 دن وظیفہ کروں گا، روزے رکھوں گا، اعتکاف میں بیٹھوں گا، عبادت کروں گا. کیوں؟ امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے. ضروری بھی ہے، بہرحال تڑپ ہونی چاہیے. عزیزان محترم، ظاہر ہے وہ یوسف زہرا ہے، اگر اس کے جمال کو نہیں دیکھیں گے تو پھر کیا دیکھیں؟ اس دنیا میں روئے زمین پر اگر کوئی سب سے قیمتی ہے تو وہی ہے، اس سے بڑا قیمتی کوئی شخص. اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے امام کی سلامتی کا صدقہ نکالا کرے. اب آپ بولیں کہ وہ مولا کو ہماری سلامتی، نہ، مولا کو ضرورت نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام روز لکھا جائے کہ یہ وہ ہے جو اللہ کی بہترین مخلوق کا صدقہ دے رہا ہے. ہم چاہے 1 روپے کیوں نہ ہو، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ان کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے. وہ اخلاص دیکھتے ہیں، وہ آپ کا خلوص دیکھتے ہیں کہ تم دے کیسے رہے ہو. تو عالم دین نے وظیفہ کیا، 36ویں دن اس کو آواز آئی فلانے بازار جاؤ اور فلانے دکاندار کو ڈھونڈو. یہ کیا بازار کس کا ہے؟ بازار وہ ہے کہ جہاں برتن پرانے بکتے ہیں. ہر جگہ ایسے بازار ہوتے ہیں، پرانے برتن وغیرہ بیچے جاتے ہیں. اس نے دیکھا کہ اس بازار میں ایک بوڑھی خاتون آئی جو اپنی دیگ لے کے آئی اور وہ بیچنے کے لیے ایک دکان، دوسری دکان، جس پہ جا رہی ہے وہ کہہ رہی 4 ریال کو 4 ریال. وہ بیچ نہیں رہی، وہ کہتی ہے مجھے 6 ریال چاہیے، لیکن کوئی دکاندار دینے کو تیار. ایک دکان پہ گئی، اس نے بولا کہ مجھے ایسے چاہیے. کہا کہ تمہیں 6 ریال کیوں چاہیے؟ کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، مجھے اس کی دوا کے لیے 6 ریال چاہیے. وہ دکاندار کہتا ہے آپ کی دیگ تو بڑی قیمتی ہے، آپ کی دیگ تو بڑی قیمتی، اس کی قیمت تو 25 ریال ہے. وہ بڑھیا کہتی ہے کہ کوئی مجھے 4 ریال دے رہا ہے، 6 نہیں دے، آپ کہہ رہے 25 ہے. کرا ہاں، ان کو پتہ نہیں ہے اس دیگ کی قیمت کیا ہے. اس نے اس کو جلدی سے پیسے دیے، ضرورت میں چلی گئی. اب یہ عالم دیکھ رہا ہے، آیا دکاندار کہ تم عجیب دکاندار ہو، تمہیں کام کرنا نہیں آتا، کاروبار کرنا نہیں آتا، تمہیں سودا کرنا نہیں آتا. کوئی دکاندار 4 سے زیادہ خرید نہیں رہا، تم نے 25 میں بیچ دی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے فائدہ کسے کہتے ہیں، نقصان کسے کہتے ہیں. کہا میں نے دیکھ تھوڑی خریدی ہے، کہا میں نے دیکھ نہیں خریدی. کہا 6 ریال تو اس کی دوائی کے تھے، کچھ اس کے کھانے کے، اب مریض ہے، کچھ دن تو وہ کام بھی نہیں کرے گا، تو اس کے گھر کا خرچہ دیا ہے میں نے دیکھ نہیں خریدی. وہی ندائے آسمانی آئی کہ ان جیسے ہو جاؤ، چلوں کی ضرورت، ہم خود تمہارے پاس چل کے آ جائیں گے. میں بتا رہا ہوں، ہم ادھر ادھر، ہم پتہ نہیں کہاں ڈھونڈ رہے خدا کو. خدا ادھر ہی ہے، خدا آس پاس ہے، امام بھی آس پاس ہے. آپ مخلوق کو راضی کریں، رب راضی ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی بنے گی کہ جو امام کو بلا سکتی ہے. آپ خود اچھے ہو جائیں، آپ کے گھر میں اچھائی نہیں ہے، آپ کے بہن بھائیوں میں اچھائی نہیں ہے، آپ کے محلے میں اچھائی نہیں ہے،
آپ امام کو کیا اپنے گھر اکیلا بلائیں گے؟ نہیں، اس طرف بڑھنا ہے جو امام کی وادی ہے، اس وادی کی طرف عزیزان محترم. اب یہ تبھی ہوگا کہ کہیں نہ کہیں آپ کو بہرحال کھڑا ہونا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اگینسٹ ہوئے، اپنے زمانے کے مشرکوں کے اگینسٹ ہو گئے. آج ہم اپنے زمانے کے طاغوت کے اگینسٹ ہیں کہ نہیں ہیں؟ آئی مولانا صاحب مجلس سے امام حسین ہے، اس میں کیا سیاست کی باتیں؟ امام حسین کیوں آئے تھے کربلا؟ کیا کر رہے ہیں اپنا؟ کس کے مقابلے میں آئے امام حسین؟ ایک ایسے نظام کے مقابلے میں آئے نا، ایک شخص تھوڑی تھا، وہ نظام تھا پورا. ایسے نظام کے مقابلے میں آیا جو ظلم کر رہا تھا، جو فاسق تھا، جو انسانیت کو تباہ کر رہا تھا، جو حلال کو حرام، حرام کو حلال کر رہا تھا. نظام تھا. امام حسین نظام کے مقابلے میں آئے، مگر امام حسین کو کیا تھا؟ مدینہ میں رہتے آرام سے، اپنے نانا کی سرزمین تھی، کیا مشکل تھی کیا؟ اور اس پورے نظام کو صرف ایک حسین ابن علی سے کیا مشکل تھی؟ عزیز سمجھیں کربلا کو. واہ واہ کر کے گھر چلے جانا کربلا نہیں ہے عزیزان محترم. فکر تفکر اٹھے یہاں سے تو حضرت قاسم کی سیرت پہ چلتا ہوا نظر آئے. اٹھے جوان تو کہے کہ ہاں میں جناب علی اکبر کی طرح وقت کے امام کے لیے سینے پہ برچی کھاؤں گا. یہ ہے کربلا. نظام کے مقابلے میں آئے ہیں. آج وہ نظام کہاں ہے؟ آپ میٹھی میٹھی گولیاں نے مجلس میں بتائے، کہاں ہے نظام؟ بتائے نظام. کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا. کیوں بار بار ہر ائمہ نے کہا کہ حسینیت کو بیدار رکھو، عزاداری کرو، مجلس کرو؟ کیوں کرو؟ تاکہ ہر دور میں اس طاغوتی نظام کو آشکار کرتے رہو. وہ 6 مہینے کا بچہ اپنے وقت کے حاکم کو بے نقاب کرنے نہیں آیا تھا، وہ قیامت تک کی حکومتوں کو بے نقاب کرنے آیا کربلا. کیوں حضرت علی اصغر کی قربانی کو ضائع کرتے ہیں؟ خوف ہے آپ کو؟ خوف ہے تو پھر کربلا مت آیا کر. کربلا خوف کی جگہ نہیں ہے، کربلا عشق کی جگہ ہے. کربلا کی وادی کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ اگر اپنے دلبر کی خدمت میں پہنچنا ہے نا، بغیر سر کے پہنچنا ہے. یہ ہے کربلا. کیسے دیکھیں گے ہم ملکوت؟ کیسے ہم امام کی خدمت میں کیسے جائیں گے جب آج میں دشمن کو بے نقاب نہیں کر رہا، آج میں دشمن کی اسٹریٹجیز کو بیان نہیں کر رہا مجلس میں، آج میں دشمن کو للکار نہیں رہا، تو کل میں امام زمانہ کا کیا ساتھ دوں گا؟ امام کو بھی یہی کہیں گے، مولا پالیٹکس سے تھوڑا دور رہیے، حالات ٹھیک نہیں ہے، ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے، ہمارے ملک میں یہ ہوگا. دنیا کی حکومتوں کے تختے الٹنے کے لیے وہ پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے. اس چیز کا خوف ہے آپ. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں اپنی زمین کو اس کے اصلی وارثوں کی طرف پلٹا دوں گا. خدا اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا. سورہ احزاب من المومنین رجال، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جو اللہ سے کی وہ وعدہ نبھا چکے ہیں، اور کچھ اپنے وعدے کا انتظار کر رہے ہیں. اور خدا کا قانون تبدیل نہیں ہوتا. عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کریں، نکلیں اپنے وجود سے باہر، آزاد کریں اپنے آپ کو. اور یہی بہرحال چند دن آپ کی خدمت میں ہے اسی آزادی کی طرف کہ خدا ہمیں آزاد کروائے اور اپنا غلام بنائے. جو ان کا غلام بن گیا وہ پھر دنیا کی سلطنتوں سے نہیں ڈرتا. خوف کیسا ہے ذات محترم. قرآن ان الاولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا. کس چیز کا خوف؟ جان جائے گی. میری ماں بچپن سے مجھے پیدا ہی اس لیے نہیں کیا کہ یہ اپنے وقت کے امام پر قربان ہو. نادی علی سکھاتی رہی مجھے. کیوں سکھایا؟ کہ بیٹا اپنے آپ کو ولایت پہ قربان کرنا ہے. اور جب وقت آ گیا، وقت آ چکا ہے، گھبرائے نہیں آپ لوگ. بولے کہ مولانا آپ تو ظہور کروا کے ہی چھوڑیں گے. صلوات بھیج دے محمد والے غلام شخص آیا. بس میں آپ کی زحمتوں کو تمام وقت کیونکہ ویسے ہی لیٹ ہو گیا، اگلی جگہ بھی پہنچنا ہے. غلام آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت. اللہم صلی علی محمد. امام کی خدمت میں آیا اور امام سے کہا کہ مولا فلانی جگہ کا ایک شخص آیا ہوا ہے،
خراسان کا رہنے والا ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے باغ ہیں، میری زمین ہے، میرا یہ سب کچھ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دے دیتا ہوں یہ سب، یہ جو تم نوکری کرتے ہو نا مولا کی، یہ تم مجھے دے دو۔ مولا نے کہا تمہاری مرضی، اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ جانے لگا۔ امام نے کہا ایک منٹ رکو، کہا ایک بات یاد رکھنا، جو اس دنیا میں جتنا ہمارے قریب ہے نا، وہ آخرت میں بھی اتنا ہی ہمارے قریب ہوگا۔ دنیا تڑپتی رہی ان کی نوکری مل جائے۔ آج بھی لوگ حرم کے اندر جو نوکریاں کر رہے ہیں نا، وہ امام کی نوکری، کوئی جوتے اٹھا رہا ہے، کوئی قالین بچھا رہا ہے، کیوں؟ حرم امام کا ہے، یہ حرم ائمہ کے گھر ہے، اس لیے اذن دخول ہے کہ بغیر اجازت لیے داخل وادی کوئی اور ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے حرم کے لیے ایک اذن دخول ہے، داخل ہونے کے لیے اجازت ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام کے حرم کا جو اذن ہے نا، وہ کہتے ہیں کیا ہے؟ کہ جب تم حرم میں داخل ہو اور تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے، بس سمجھ لو تمہیں اجازت۔ ہاں عزیزان محترم، یہ تو سید الساجدین جانتے ہیں کہ گریہ کسے کہتے ہیں، رونا کسے کہتے ہیں۔ جب یہ کارواں واپس پہنچا ہے نا مدینہ، ایسی چیزیں دیکھی تھی انہوں نے، بچوں نے جو بچے بچ گئے، بچے جب دیکھتے تھے نا کہ کوئی جانور قربان کر رہا ہے، بچے دوڑتے ہوئے آتے تھے، اس کو پانی پلایا ہے؟ امام ہر روز کسائی کے پاس جاتے تھے، کہا کہ یہ تم قربانی کر رہے ہو، اس کو پانی پلایا کرو۔ ایک دن وہ آ گیا، اس نے بولا مولا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مگر ہم مسلمان نہیں ہیں کیا؟ کہاں، وہ بھی مسلمان تھے جنہوں نے میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا۔ خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ ایک نیا غلام گھر پہ آیا، اسے پتا نہیں تھا کہ امام کو کچھ چیزیں پسند نہیں ہیں، اس نے جانور قربان کیا، اس کے ہاتھ میں اس جانور کا سر تھا۔ امام داخل ہوئے صحن میں، امام نے دیکھا، امام خاموشی سے کمرے میں گئے، دروازہ بند کیا، زچے مار مار کر گریہ کرتے رہے۔ نہ جانے کون سا وقت یاد آ گیا، اللہ اکبر، یا سید الساجدین، یہی امام ہے، یہی لٹا ہوا کاروان ہے۔ عزیزان محترم، مصیبت کوئی کم مصیبت نہیں۔ کسی کے بھائی کا انتقال ہو جائے تو اس کے دوست کیا کرتے ہیں؟ اس کے جنازے کو بھائی کو نہیں اٹھانے دیتے، اس کو اٹھاتے ہیں کہ یہ گر نہ جائے گا، خود ہی دفنا۔ اور اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو دوست احباب باپ کا جنازہ بھی دفنا دیتے ہیں، کیوں؟ اس کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا۔ اور یہاں بھائی بھی چلے گئے، چچا بھی چلے گئے، بھتیجے بھی چلے گئے، اور کس طرح پہنچا۔ استاد فاطمی نے بیان کرتے ہیں عزیزان محترم کہ جب 11 محرم کو یہ کاروان کو گزارا گیا کربلا سے، تو مقتل کے پاس سے گزارا گیا جان بوجھ کے۔ مقتل کیا ہے؟ مقتل وہ جگہ ہے کہ جہاں گلشن زہرا کے پھول اجڑے پڑے ہیں۔ بس عزیزان محترم، سخت ہیں بہت ساری باتیں پڑھنا، یا امام زمانہ آپ اصل وارث ہیں، معاف کیجئے گا، بہرحال آپ کی جد کا پرسہ ہے۔ استاد فاطمی نے کہتے ہیں کہ جب مقتل کے پاس سے گزارا نا انہیں، تو امام کی نظر اپنے بابا کے بدن پہ پڑی، ایسی حالت میں بدن تھا کہ امام کی روح نکلتی۔ بی بی زینب نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا، نیچے گرایا، اور مقتل کے مشہور جملے ہیں، اے ہمارے جد رسول خدا، یہ حسین ہے، مرمل بدما، خون میں غلطیتا ہے، کربلا کی ہوائیں خاک اوڑھتی بھی جا رہی ہیں۔ بدن کیا ہے عزیزان محترم، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ کم سے کم جو مقتل کہتا ہے نا، بدن کے بارے میں نہیں کہتا، اس کرتے کے بارے میں کہتا ہے۔ چھٹے امام سے روایت کو، وہ جو کرتا تھا نا، کرتا، اس کرتے میں جو کم سے کم بیان ہوتا ہے 100 نشان تھے کرتے میں۔ وہ بیٹی، آپ نے سلام پڑھا، خدا سلامت رکھے جنہوں نے سلام پڑھا، وہ بیٹی جو سینے پہ سوتی تھی، وہ کہتی ہے بدن کو دیکھ کے، کسی بیٹیوں کو باپ کے جنازے خدا نہ دکھائے۔ وہ بیٹی کہتی ہے پھوپھی جان، یہ کس کا بدن ہے؟ یا حسین۔ ہاں زاداران محترم، بس آپ آمادہ ہو گئے، بس ایک جملہ آپ کو لانا تھا،
سمجھانے کے لیے کہ یہ بدن کے ساتھ ہوا گیا. اللہ اکبر. پھر لوگ کہتے ہیں نا کیوں نہ روئے سجاد. جب 13 محرم کو اجازت امامت سے امام آئے نا، یہ بنی اسد کے قبیلے دفنا رہے تھے، تو ایک جوان آیا ہے کہہ رہا ہے اس کو دفناؤ اس کو دفناؤ. اب ان کو کیسے پتا چلے کون سا بدن کس کا ہے؟ شناخت کہاں ہوتی ہے؟ چہرے کی وجہ سے. چہرہ تو ہے ہی نہیں، سر تن سے جدا ہے. سب کو دفناتے دفناتے ایک بدن کے پاس کہا کہ تم لوگ ہٹو، میں اکیلا دفناؤں گا. امام کا بدن امام دفناتا ہے. مقاتل اساتید سب یہی کہتے ہیں امام نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں ہے، اٹھایا نہیں، سمیٹا. یا میرے مولا، کیوں؟ تلواریں، تیر، نیزے، پتھر، لکڑیاں، گھوڑوں کی ٹاپیں، سمیٹا، رکھا. کہا کربلا کی سرزمین تو کتنی خوش قسمت ہے، تو میرے بابا تیرے درمیان میں لیٹے. بس عزاداران محترم ایک جملہ اور آپ سے، مجھے پتا اس سے زیادہ سنا نہیں جائے گا آپ سے، بس ایک جملہ کہوں گا. خدا آپ کے باپ کو، آپ کے والدین کو، آپ کے آباء و اجداد کو زندہ سلامت رکھے. لیکن موت تو برحق ہے نا، کسی نہ کسی کو آپ نے بھی دفنایا ہوگا. جب قبر میں لٹاتے ہیں تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ چہرے کو قبلے کی رخ کرتے ہیں. ارے میں قربان جاؤں میرے مولا، کہاں سے چہرہ تو ہے ہی نہیں. امام جھکے، ان بریدہ رگوں پر بوسہ دیا کہ جس کی وصیت ماں کر گئی